تو آج ہم جو بات کریں گے اباؤٹ دا پرسنالٹی ٹریٹس آف اے جیلس پرسن. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر راحیل کریم ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو. تو آپ بتائیں کہ کہ جیلس پرسن کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ اٹس اے انکریڈبلی گڈ کویسچن. تو دیکھیں ہم ہر شخص کی اپنی کوئی شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں جس کو ہم پرسنالٹی کے ٹریٹس کہتے ہیں. ٹریٹ وہی چیز ہوتی ہے جو بار بار ایک ہی طریقے سے نکلتی ہے، یعنی کہ وہ اس شخصیت کا ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن ہے. تو جیلسی از ون آف دی پرسنالٹی ٹریٹس آف انڈیویجولس. تو ان میں ہم کچھ خاص چیزیں دیکھتے ہیں ایسے اشخاص میں جو کہ زیادہ جن میں جیلس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ شاید بہت گھسا پٹا سا ایک لفظ ہے. انفیریورٹی کمپلیکس میں کیا چیزیں انکلوڈ کرتا ہوں؟ وہ ایک تو ہے سیلف بلیم، دوسرا اپنے آپ کو جج کرنا، اپنی سیلف ورتھ کو جج کرنا اسپیسیفکلی ان ریلیشن شپ ٹو ایز ٹو ہاؤ مچ وی آر لوڈ بائی ادرس. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا ہمیں زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم زبردست چیز ہیں، اگلا ہمارا ایک پارٹنر ہمیں پیار نہیں کرتا تو ہم جو ہیں وی ناٹ ورتھی آف اینی تھنگ. تو ایسے شخص جو جیلس ہوتے ہیں ان کو پریویس ریجیکشنز ہوتی ہیں، ان کی لائف میں فیلیئرز ہوتے ہیں. تو وہ جو جیلس پرسن ہے نا، وہ اس نے یہ سیکھ لیا ایک سائیکولوجیکل ایکٹ کہہ لیں، اینڈ ہی ہیز obviously learned to do it very well. یعنی کہ اتنی اس نے پریکٹس کی ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو کرتا ہے. اس ایکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف بلیم. اب سیلف بلیم کیا ہے؟ جیسے ہم نے سیلف ورتھ ڈسکس کی ہے، سیلف بلیم ہے آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے آنا، اپنے آپ کو بلیم کرنا. یو بیسیکلی اٹیک یور سیلف. آپ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ آپ دو طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے، اور اس کے بیسس کو ایویڈنس بنا کے پھر آپ کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس سے آپ انفرنس ڈرا کرتے ہیں دیٹ یو ایز اے ہیومن بینگ آر ٹوٹلی ورتھلیس، یعنی کہ آپ کی کوئی وقت نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. سو یہاں سے انفیریورٹی کمپلیکس اوریجنیٹ ہوتا ہے اور پھر اٹ کنٹینیوز ٹو مینٹین اٹ سیلف. So one of the most unfortunate standards that jealous people use is that they judge their worthiness in relationship to whether or not they are loved by others. تو ان کے لیے approval اور disapproval بہت important ہے، اور دونوں کا ایک ہی یہ اس میں فرق نہیں کر سکتے. تو they equate themselves as جیسے وہ روم میں گلیڈیٹرز ہوتے تھے کولوسیم میں، تو وہ جو بادشاہ وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے وہ تھمز اپ کرتے تھے، جو لڑ رہا تھا اس کی زندگی بچ جاتی تھی. تھمز ڈاؤن جب کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مار دیا جائے یا انسٹنٹلی کل گیا. تو یہ بھی ایک ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے ساتھ. پیار مل گیا، بات منوا لی تو جناب تھمز اپ ہیں، پیار نہیں ملا یا پارٹنر نے کوشچن کر دیا تو تھمز ڈاؤن. تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، انکنوینئنٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ اداس بھی فیل کرے، لیکن it is okay to be rejected. You know, you cannot win all battles. Not all people have to or will accept you. Even the best of us, the brightest, the richest, the educated, will be rejected sometimes. ہمیشہ ہم سے کوئی بہتر شخص ضرور ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے نا. آپ کوئی کل علم نہیں ہے ایز اے پرسن کہ آپ کو ہر شخص ہر وقت پیار کرے اور آپ کو ریجیکٹ نہ کرے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کوئی پینک بٹن دبا دیں یا ہم غصے میں آ جائیں یا ہم وائلنٹ ہو جائیں یا ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈرنکنگ شروع کر دیں یا ڈرگس لے دیں. اپنے آپ کو اوبلیوین میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ ماسٹر سلیو مینٹیلٹی ہے. سو جسٹ ایز انفیریورٹی از دا فاؤنڈیشن آف جیلسی، the cornerstone of the jealous person or his personality has to be the master slave mentality. master slave mentality کیا ہے؟ یعنی کہ میں آقا ہوں اور آپ غلام ہیں. میں جو بات کہوں گا وہ صحیح ہے، آپ جو بات کریں گے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو جو جیلس لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا ایک یہ پہلو ہوتا ہے کہ وہ یا تو بہت پوزیسو ہوتے ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ریجیکشن سے، یا جب اگلے
تو وہ ایسا نہیں ہے. آپ جیلس شخص کو کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کونے میں بیٹھ کے وہ سفر کر رہا ہے چپ کر کے. چیختے چلاتے ہیں, اپنی گریونسز کو آؤٹ لاؤڈ ایکسپریس کرتے ہیں, غصے کو وائلنس میں, مار دھاڑ میں, بیویوں کو پیٹنا, اور اپنے جو رائیولز ہیں ان کو ہراس کرنا. تو دے ڈو اٹ شیملیسلی. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایکسٹریم ڈگری آف جیلسی میں فرنیچر توڑ دیتے ہیں, دیواروں کو مکے مارتے ہیں, کئی دفعہ اپنا سر مارتے ہیں, کھانا پھینک دیتے ہیں, پلیٹیں توڑ دیتے ہیں. یہ کوئی آسان لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ رہنا. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سم ٹائمز یہ ایک بڑے ڈینجرس حد تک جا سکتی ہے, جس کو ہم ماربڈ جیلسی ہے. ویل ایڈریس دیٹ ان اے سیپریٹ. تو یہ جو جیلس لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک سی فلسفی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ان میں اپنی جو کوتاہیاں ہیں, جو اپنے جیلسی کے ایموشنز میں, ان میں کوئی انسائٹ نہیں ہوتی. تو فلسفی وہی ہے ماسٹر سلیو کی, کہ فلسفی از ڈکٹیٹرشپ اینڈ سلیوری ود دا جیلس پرسن ایز اے ڈکٹیٹر اینڈ دا سلیو ڈرائیور. Another personal characteristic is self-defeating behavior. جی ہاں. تو آپ ذرا ایکسپلین کریں. جی, سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ بیہیویئر بار 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 ہر رشتے میں ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہی چلتا جا رہا ہے نا. آپ نے نہ اس کو ایموشنلی سمجھا, اس ایموشن کو نہ دیکھا. یہ ماسٹر آرٹسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے جیلس شخصوں نے کہ یہ سمجھیں کہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکلی طریقے سے بلائنڈ ہوتے ہیں, یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. Despite being very sophisticated, well-schooled, bright, good-looking, capable, and they usually can be very outstanding in many areas of their lives. تو ضروری نہیں ہے کہ جاہل لوگ یہ کرتے ہوں, یہ ہر شخص کرتا ہے جس کی شخصیت میں ایسے پہلو ہوں. اور یہ they're otherwise well-adjusted people, لیکن جب اپنے loved ones کی طرف آتے ہیں جس کو یہ possess کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس پہلو میں ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں. ان میں کوئی وزڈم ہوتی ہی نہیں ہے, سائیکولوجیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے اس چیز کو. So another is they don't accept responsibility. ان کا کام ہی انہوں نے سیکھا یہ ہے پریکٹس سے کہ ادرس کو they almost without fail will accuse their mates, یعنی کہ اپنے جو پارٹنرز ہیں یا جو بیوی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کانسٹنٹلی ان کو مزریبل بنا رہے ہیں, ان کو ٹارچر دے رہے ہیں, ان کو ٹورمنٹ دے رہے ہیں. ریئرلی ڈو دے گلمس دا ریالٹی آف دیئر اون پرابلم, کہ یار یہ مسئلہ اگلے شخص کا نہیں ہے, یہ مسئلہ میرا ہے. دیٹ دے themselves are likely to be responsible for the problem and they just do not own up to the responsibility of their feelings. یعنی کہ اپنی ذات کی رسپانسبلٹی وہ نہیں لیتے. Another trait is among them is lack of self-control. جی دیکھیں, lack of self-control تو میں یہ کہوں گا کہ it's such a powerful emotion, jealousy, کہ اس میں تو قتل ہو جاتے ہیں لوگ, crimes of passion commit کرتے ہیں. جب ایک morbid حد تک چلی جائے تو یہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ڈیٹیکٹیوز بھیجتے ہیں لوگوں کے پیچھے کہ جی بیوی کیا کر رہی ہے, ہسبینڈ کدھر گیا ہے, کس سے مل رہے ہیں, فونز چیک کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے انڈر ویئرز اور انڈر گارمنٹس بھی چیک کرتے ہیں فار سیمینل سٹینز, کہ یار یہ سیکس, اگر سیکس میں ریجیکشن ہوئی ہے پارٹنر سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سیٹسفیکشن کہیں اور سے لے رہا ہے. تو یہ this is all linked to the ability to control your emotions, especially of jealousy. So most jealous people lack self-control, اور وہ اگلے سے confession چاہ رہے ہوتے ہیں. They want others to admit what they are experiencing is real and what the other person is saying is not correct. اور jealous لوگوں کو ذہن کا سکون اسی وقت آتا ہے جب کہ they can force others to acknowledge, چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو, ان سے وہ کنفیشن کرانا چاہتے ہیں اپنی خواہش اور سوچ کے مطابق. تو ظاہر ان کو اپنے آپ پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ کیسے کسی دوسرے شخص پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو جیلس شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں لوبل ہوں ہی نہیں, مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہ میرا پارٹنر مجھ سے کیسے پیار کر رہا ہے. They don't think they are desirable, and they also believe that in fact they are convinced that nearly everyone else is more desirable themselves. اس لیے کہ جیلس لوگ یہ اپنے آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے, ان میں سیلف لودنگ, سیلف کرٹیسزم کامن ہے. ان کی ایک کور بلیف ہوتی ہے آف بینگ ان لوبل,
Being unlovable as an adult stems from our early childhood experiences and insecure attachment. It stems from failures in life, especially repeated failures. तो वो various repeated failures को रिश्तों में, चाहे वो jealousy की वजह से रिश्ता टूटा हो, उनको dots को join करते हैं और फिर उससे एक inference draw करते हैं कि यार हर रिश्ता मेरा ख़राब है, I am just not lovable. So they are kind of looking for objective evidence that they have actually created themselves in various relationships. और उससे फिर वो deduct करते हैं कि यार I am worthless, I am useless. तो अपनी regard करना, अपने आप को कोड़े मारना, वो जेलस शख्स उतनी ही तकलीफ में होता है जितना उसके पार्टनर में तकलीफ होती है. हो सकता है कोई छोटी मोटी बातें रियलिटी में भी हों, लेकिन जो जेलस लोग हैं उसको प्रोपोर्शन लूज करके उसके इर्द गिर्द कहानियाँ बुनते हैं. कहानियाँ बुन के फिर वो एविडेंस क्रिएट करते हैं और ये समझते हैं कि उनके पार्टनर को पूरी दुनिया सेड्यूस करने के चक्करों में लगी हुई है. ये तो मुझे समझ में आती कि आपका पार्टनर माइट बी द एप्पल ऑफ योर आई, बट इन ऑल लाइकलीहुड योर पार्टनर इज नॉट द एप्पल सॉस फॉर अदर्स. है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक शख्स अच्छा लगा हो तो पूरी दुनिया ही उसके पीछे पड़ी हो. They are selfish. सेल्फिश क्या मतलब होता है कि आप अपना the selfish person wants his or her way without considering the desires and needs of others. उनके लिए narcissistic trait कह लें आप, या उनकी अपनी ज़रूरियात सबसे ज़्यादा important होती हैं. वो हर वक्त कहते हैं give me, give me, give me. I am not the one who's going to give you anything. Whatever I want, I have. Whatever I have is mine, and whatever you have is probably mine as well. तो उनमें नोशन या सोच लेन देन की या रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट उनको फ़ौरन होता है. वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये रिश्ते में चीज़ें देना और एक्सेप्ट करना दोनों ही ज़रूरी है. तो बचपन जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसी इनकी मेंटालिटी होती है. अब छोटा बच्चा क्या करता है, वो शेयर नहीं करता चीज़ को, है ना. दूसरा अगर उसका छोटा भाई या बड़ा भाई मांगे तो वो कहता नहीं मैंने तुम्हें नहीं देना. ठीक है, तो बच्चों वाला एक्ट है. जैसे बच्चे दे लर्न टू पुट देयर ओन डिज़ायर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और बच्चों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इसलिए होते हैं कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं. अनदर जो एक इनकी शख्सियत की जो ट्रेट होती है कि दे आर वेरी इमेच्योर आल्सो. जी, अब मैच्योरिटी क्या चीज़ है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन maturity is a construct which may mean different things to different people, but हम emotional maturity की बात कर रहे हैं in relationship to jealousy. So millions of times a jealous person can be considered generous, जैसे मैंने पहले कहा. They can be wonderfully mature in all other areas, but when it comes to their lover showing interest in anyone or anything that does not make them the center of attention, even for a brief while, the green-eyed monster would raise its head. और वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. भाई अगर किसी ने आपके पार्टनर की तरफ नज़र उठा के देख भी ली तो कोई क़यामत तो नहीं ना आ गई. अब आंखें हर एक की खुली हैं. वो उससे बहुत सारी चीज़ें, एक पूरी कहानी और एक स्टोरी बुनते हैं कि तू अदर वेख्या क्यों, तेरी इतनी जुर्रत क्यों. ठीक है जी, तो ये माइंडसेट है और उससे वो गुस्से होते हैं. गुस्सा क्या है, अगर हम देखें इमेच्योरिटी के एंगल से देखें, गुस्सा बच्चों में देखें तो उसको हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं ना, कि बच्चा जो एक जिद कर रहा है कि जी मैंने ये चीज़ लेके दो, हर सूरत में ये चीज़ चाहिए. सो एंगर इज़ एन एडल्ट टेम्पर टेंट्रम ऑफ द जेलस पर्सन बिकॉज दे नॉट गेटिंग देयर ओन वे एंड दे गेटिंग अपसेट. और इसलिए अपसेट हो रहे हैं कि दूसरे को तवज्जो मिली, उनको तवज्जो नहीं मिली. एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ यंग चाइल्ड जिसकी लॉलीपॉप हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम. A jealous person, when he does not get his own way, is then acting like a child. So I guess this is the immature side of their personality which they really cannot genuinely handle. और एक और चीज़ जो jealous लोगों में होती है, they're full of fearfulness. Fear, इनमें जो fear होता है fear of the unknown है. अच्छा. Because इनकी self worth is so poor, उनको लगता है कि यार ये औरत मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये आदमी छोड़ के चला जाएगा. इसलिए नहीं कि मैं जेलस होके गुस्सा करता हूँ, इसलिए कि वो अपने आप
کو ان کی سیلف ورتھ جو ہے بہت پور ہوتی ہے. تو they feel threatened by the most innocent of events. Almost anything can set them otherwise find decent people. They expect social perfection. ٹھیک ہے, اپنے آپ میں تو پرفیکشن ہے نہیں, ہے نا, دنیا سے پرفیکشن مانگتے ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتے, دنیا کو کنٹرول کرنے کے چکروں میں. تو سوشل پرفیکشن فرام دا پارٹنر از آلسو ساٹ. جب وہ سوشل پرفیکشن پارٹنر نہیں دے پاتا تو اس سے وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ دے آر ٹوٹلی انوسینٹ ایکٹس. یہ وہ خوش لوگ نہیں ہیں, یہ اندر سے بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں. jealousy is always the same no matter where you encounter it in the world. انگریزوں میں بھی دیکھی ہے, ہندوؤں میں بھی دیکھی ہے, سکھوں میں بھی دیکھی ہے, مسلمانوں میں بھی دیکھی ہے, عورتوں میں بھی دیکھی ہے, آدمیوں میں بھی دیکھی ہے, کالے شخص میں بھی دیکھی ہے, سفید شخص میں بھی دیکھی ہے. تو اس میں انسانوں کی ایک شخصیت کا پہلو ہے, کارنر سٹون از دا نیڈ فار اپروول. ہم ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمارے میں ایک ایکسیپٹ, ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں اپروول چاہیے. ہم انٹرنل ویلیڈیشن کو نہیں دیکھتے. تو جیسے تو میں نے پہلے کہا کہ تھیوڈور روزویلٹ, کمپیریزن جب لوگ کرتے ہیں نا تو وہ کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے. ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ جیلسی کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. تو خدا را آپ سے گزارش ہے اس ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے ایموشنل کوشنٹ کو پریکٹس میں لے کے آئیں, اینڈ ٹرن یور جیلسی انٹو این اپرچونٹی فار پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنی فیلنگس کو ریکگنائز کریں, اپنی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کریں, اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کو لاگ کریں, اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں, اور اپنی طرف نہ رکھیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے جو ایک رشتے میں جیلسی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کنسٹرکٹیولی اس کو کریں. اگر یہ چیزیں وہ حل نہیں کر پاتے then they should seek professional help.